یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ یہ گھڑی صحیح ہے؟ پیچھے آگے ہے 5 منٹ آگے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں. سورۃ حشر آیت نمبر 16. کمثل الشیطان، لوگو شیطان کی مثال لے لو. اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان انسان سے کہنے لگا کہ تو کفر کر. فلما کفر، جب انسان نے کفر کیا. قال انی بریء منک، انسان کے کفر کرنے کے بعد کہنے لگا میں تم سے بری ہوں. انی اخاف اللہ، شیطان بندے کو کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے،
فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں جہنم کی آگ میں پہنچ گئے، خالدین فیہا۔ اب یہ دونوں کون کون؟ کفر کرنے والا انسان اور جس نے کفر کروایا وہ شیطان۔ اب یہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی جزا یہی تو ہوا کرتی ہے، آگ۔ واقعے کا تعلق عزیز ساتھیوں منافقین کے ایک گروہ کے ساتھ ہے اور یہودیوں کے ایک گروہ کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک گروہ کی، بنو نذیر کی، اور ان کے آپس میں مثال دی کہ یہ جو تمہیں جنگ پہ اکسا رہے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کی مثال ہے۔ انہوں نے آگ بھڑکانی ہے، تمہیں میدان مقتل میں پہنچا دینا ہے، تمہیں انہوں نے مروا دینا اور خود بھاگ جانا ہے۔ واقعے کا تعلق تو ہے اس بات سے، لیکن کیا آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ شیطان یہی ہاتھ کرتا ہے؟ ہمیں سبز باغ دکھائے، معاملے کو اس کی حقیقت سے الٹ بیان کر کے، خواہشات کے پیچھے لگا کے، گھما پھرا کے شیطان ہم سے کروا دیتا الٹا کام۔ جب ہم کر بیٹھتے ہیں نا، کہتا ہے انی بریء منک، تم جانو اور تمہارا کام جانے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تم نے اپنی مرضی سے غلط کیا، میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے بھلا کے ارشاد فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، اب پھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا انجام جہنم ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایک بندہ نشہ کرتا ہے، آپ کو نشے پہ لگا دے تو کیا سارا قصور اس کا ہے؟ بھائی تمہیں عقل سلیم کس لیے دی ہے؟ تمہارے اوپر انبیاء اتار کے یہ کتابیں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر تمہاری اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ تمہیں جو غلط راستہ دکھائے تم اس کے پیچھے چل پڑو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر چل پڑو گے تو پھر ہمارا اعلان ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، شیطان نے تو جانا ہی جانا، تمہیں بھی لے کے جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، کیا اللہ تعالی ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے یا پریشان؟ ذرا سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک مسئلہ یہاں سے حل کر کے جائیے گا، کیا اللہ تعالی ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں یا پریشان؟ خوش۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فَبَشِّرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، لوگوں خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا نا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یعنی تم خوش رہا کرو، تم مسلمانوں کا تو پریشانی سے تعلق تھوڑی ہے۔ اور بار بار کئی مقامات پہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سب میرے دوست ہو۔ اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ ایمان والے سب میرے دوست ہیں، میرا رب دوستی رکھنا چاہتا ہے، خوش رکھنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے نکال کے آسانیاں دینا چاہتا ہے بندوں کو۔ اب بندے ہیں، آپ سمجھ لیجئے اس بات کو غور سے، ہم سب نے خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ نے نہیں ڈالا، اللہ نے نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا۔ کیسے؟ بس حق تو یہ ہے ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی یہ باتیں سنیں اور پھر آج کے بعد خوش رہنے لگ جائیں۔ ہم نے مصیبت میں کیسے اپنے آپ کو ڈالا،
خوشی کا تعلق ہے انسان کی فطرت کے ساتھ. فطرت میں انسان کے اللہ نے اسلام رکھ دیا ہے. جو فطرت کے قریب چلا جاتا ہے اس کو خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے خوشی کا تعلق آپ کے میرے جسم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جب انسان کا من خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی روح کو سکون اور قرار ملتا ہے، پھر وہ خوش رہتا ہے. اب ہم سب نے بھلا کیسے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا. یہ اصول ہیں ساری زندگی خوش رہنے کے. آپ سب بھی خوش ہو جائیں. اللہ نے ہمیں ایسا اسلام عطا کیا ہے جو خوشیاں بانٹتا ہے، جو آسانیاں دیتا ہے. ہمارے سب کے اندر دل میں لالچ پیدا ہونا چاہیے یہ بات سننے کے بعد کہ اسلام خوشی دیتا ہے. پھر میری زندگی میں مصیبتیں کیوں ہیں؟ بھائی آپ کی زندگی میں مصیبتیں آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں. آپ نے گاڑی پارک کی غلط جگہ پہ کی ہے، آپ نے اللہ کے بنائے اصول کو وائلیٹ کیا ہے، آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ مصنوعی طریقہ کار ہے. آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ کبھی بھی خوشی نہیں دے سکتا. وہ ظاہری مکر اور فریب تو ہو سکتا ہے جو شیطان کی چال ہو اور انسان کو لگے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. خوشی دے سکتی ہے سچ. حقیقت خوشی دیتی ہے، حقیقت سرور دیتی ہے. حقیقت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک سب سے پہلا اور بڑا اصول یہ ہے انسان کے خوش رہنے کا کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے. اللہ ٹینشن فری نہیں ہو گیا بندہ. معاملات جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا نا، اسی کا نام توکل ہے. انسان تھکتا تب ہے جب آپ اپنے آپ کو رزاق سمجھنے لگو کہ میں نے اپنا رزق بھی خود مہیا کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگو کہ ساری آسانیاں جمع کر کے اپنے پیٹ میں نے دبوچنی ہے. جب آپ سمجھنے لگو یہ بھی میری ذمہ داری ہے، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس کو بھی میں نے اکٹھا کر لینا ہے، آپ نے تو خود مصیبت میں ڈالا اپنے آپ کو. اچھا اللہ کیا چاہتا ہے؟ ویسے بد نصیبی ہے میری یا ہم میں سے کسی کی بھی کہ وہ یہ عنوان اور موضوع سنے اور پھر زندگی میں کبھی خوش نہ رہے. اس کی بد نصیبی مت ماری ہوئی ہے اس کی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور سنو اعلان سنو اللہ کا، جو تم میں سے یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، سنو پھر اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اسے کافی اور شافی ہو جائے گا. بس تم ڈال دو اللہ پہ اپنے معاملات، ہاتھ پاؤں مارو، کوششیں کرو، لیکن یہی تمہاری توحید کا سبق ہے، منبع مرکز و محور ہے. تمہارے سب معاملات تمہارے رب کے سپرد ہوں. تم ہر قسم کی خوشی کا مرکز بھی اللہ کو سمجھو، ہر کام کی تکمیل کا اصل ذریعہ بھی اللہ کو سمجھو، ہر نفع اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر خوشی اس کے ذمہ لگا دو. جو اس کے کام ہے وہ اسی پر چھوڑے رکھو، اپنے ذمہ نہ لو. اچھا اگر اللہ والے کام ہم اپنے ذمہ لے لیں ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب کر نہیں سکتے پھر تم وہ کام کرو جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا، اور جو اس کا کام ہے وہ اس کے ذمہ رہنے دو. اور اس سے اچھا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی کارساز نہیں ہے، اس سے بہترین کوئی وفادار نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی پروفٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بازو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ مشکلات سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے. بس آپ توکل کر کے دیکھو، اگلے لمحے ہی غم آپ کے دل سے نکل جائیں گے. پہلا اسٹیپ صرف آپ نے کرنا ہے. ابھی معاملات کی تک نہیں گئے، آپ نے عقیدہ اور سوچ بنانی ہے. میرے ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ. ہر کام کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہر خوشی کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ کام، یہ کام، اس کام کو، اس کام کو، بھائی سب ہو جائے گا. کیسے؟ ہم حیران رہتے ہیں. آپ نے اور میں نے نماز پڑھی جلدی جلدی. ہم نماز پڑھ کے اس لیے جلدی چلے گئے کہ جا کے فلاں کام کرنا ہے، حالانکہ بھول گئے کہ فلاں کام بھی جس نے کرنا ہے اسی سے ہی تو ملاقات کر رہا تھا. پاگل کتنا احمق ہے، کتنا حقیقت سے دور ہے.
جس رب نے کام کرنے ہیں اس کا کام چھوڑ کے اور کوشش کر رہا ہے کہ میں کروں گا پھر وہ کرے گا، وہ محتاج ہے تیرا؟ محتاج نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں سنو، تمہارا توکل صرف ایک اللہ پر ہونا چاہیے۔ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ میں لوگوں، جب تم نے توکل کرنا ہے نا، پھر یاد رکھنا ان اللہ بالغ امری، ہر کام تک حقیقت میں پہنچنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر کام اللہ ہی کے سے ذریعے ہو کے آنا ہے، ہر کام اسی نے ہونے اور کرنے دینا ہے اور توفیق دینی ہے۔ لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہم نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے بس۔ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان کی طبیعت یہ ہے تھوڑا سا کانٹا چبھے صحیح بس چیخ و پکار شروع کر دے گا، تھوڑی سی نعمتیں ملے صحیح تکبر اور غرور میں آ جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جب اللہ پہ توکل کر لیا پھر بے صبر نہیں ہونا، پھر بے صبر نہیں ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کو اس کا رزق ایسے پہنچتا ہے جیسے موت پہنچتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کسی بندے کو موت آ جائے حتیٰ کہ وہ اپنا آخری لقمہ بھی اپنے پیٹ میں اتار کر رہے گا، آخری لقمہ اترے گا تو موت آئے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رزق کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جائے، یہ دیر تمہیں ناشکری میں نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بے یار و مددگار ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے غار میں، پیچھے سے دشمن آ گئے، فرمانے لگے ابو بکر لا تحزن لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے میرے ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی سارے کام اللہ کے سپرد اور بندہ آزاد۔ اچھا یوں سمجھیے، آپ کا جاننے والا ہے پرائم منسٹر، وزیر اعظم، آپ نے اس سے گزارش کی کہ یہ کام ہے یہ کام ہے، کہنے لگا ٹینشن نہ لو، میں جانو اور میرا کام جانو۔ بندہ ویلا نہیں پھرتا، یار میرے کام تو اس کے ذمہ ختم۔ یہی مطلب ہے توحید کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ دن کے آغاز میں 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہ بندہ ہے اللہ اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سارا دن اس کی شیطان سے حفاظت کرے گا، اور کوئی بندہ بھی قیامت کے دن اس بندے سے زیادہ نیکیاں نہیں لے کے آئے گا۔ بھائی اس کا مفہوم تو سمجھو، آپ اعلان کر رہے ہو ایک میرا رب ہے، سب بادشاہتیں اس کی ہیں، سب مملکتیں اس کی ہیں، سب حکم اس کے چلتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سب کام ہی اسی نے کرنے ہیں، آپ کا تو کام ہو گیا نا پھر۔ اور دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب بھی یہی ہے یا اللہ یہ میری حاجات تھیں، میں نے تیرے حضور رکھ دی، اب مجھے پورا یقین ہے کہ تو میرا کام کر دے گا، اپنا فضل کرے گا، لہذا میں آسانی میں ہوں۔ ہم بے صبر مت ہوں، اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے توکل کو مضبوط کریں، اس کو غذا کھلائیں، غذا قرآن کی، اس کو عبادتوں کی خوراک کھلائیں، اس کی کمزوریاں دور کر کے لے کے آئیں، پھر آپ دیکھنا آپ کا دل ان جملوں کو تسلیم کرے گا۔ سعد بن معاذ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہمارے یقین اور توکل کی کیفیت یہ ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ایک قدم بھی پیچھے ہٹ کے نہیں دیکھیں گے، ہم کو بے صبر لوگ ہیں۔ جب ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو اس کو وفا کریں گے، مرنے مٹنے اور کٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ پہ ناشکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی بات اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ حشر میں ارشاد فرمائی، انسان کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ ناشکری کر،
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور ہاں واشکروا لی تم نے میرا شکر کرنا ہے، ولا تکفرون میرے ساتھ کفر مت کرنا۔ اب سوچو اور سمجھو تو صحیح، فرمایا شکر کرو کفر نہ کرو، اس کا مطلب ہے شکر کی ضد یہاں پہ کفر بتائی گئی، اس کا معنی کہ کفر ناشکری کا دوسرا نام ہے، ناشکرا بندہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے، اور یہی کفر شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ شیطان کوئی چھوٹا سا معاملہ آپ کی میری آنکھوں کے سامنے مزین کرتا ہے، ہم فوراً اس پر سوچ اور رائے قائم کر دیتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ تو معاذ اللہ بڑا ظلم کیا۔ سنیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، لوگو میرا منہ آگ سے بھر جائے، میرے منہ میں کوئلے اور انگارے ڈال دیے جائیں، مجھے یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ کام کیوں کر دیا۔ اور ہمارے ہاں تو مشہور ہے یہ، فلاں پہ تو اتنے مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یہ توکل کی کمی ہے، اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ آئیے چلیے ذرا ان لوگوں کی طرف جن کا یقین انتہا کو پہنچا تھا۔ عروہ بن زبیر بن عوام، یہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے نانا ہیں۔ یہ مدینہ کے مفتی اعظم تھے، ان کو کوفہ سے حشام بن عبد الملک نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس دعوت پہ تشریف لائیں۔ بادشاہ کے پاس نہ دعوت پہ گئے، وہاں جا کے ان کا بیٹا گھوڑوں کا استنبل دیکھنے لگا تو گھوڑے کی ٹانگ لگنے سے بیٹا فوت ہو گیا، ایک حادثہ۔ اسی حادثے کے دوران ان کی ٹانگ پہ زخم پڑ گیا، اور اس زخم کی وجہ سے ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اب یہ عروہ بن زبیر بن عوام کوفہ سے واپس آئے، جب گئے تھے تو بیٹا بھی تھا اور ٹانگ بھی سلامت تھی۔ سنیے خوش رہنے کے اصول کچھ الگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی سوچوں کے مرکز و محور ناشکریوں کی طرف، توکل کے خلاف دنیا کی ہوس کے پیچھے لگا رکھے ہیں، جو ہر وقت ہمیں بے چین رکھتی ہیں، بے قرار رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں۔ ہر وقت سب سے زیادہ میں سوچتا ہوں کہ سب سے محروم میں ہوں معاذ اللہ، باقی سب بڑے خوشی ہیں، سب سکھی پھر رہے ہیں، صرف مفت میں مصیبتیں ہیں۔ عروہ بن زبیر جب مدینے آئے نا واپس، مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا، سارے لوگ بڑے غم زدہ تھے کہ یار بڑا حادثہ ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، صحیح سالم بندے کی ٹانگ کاٹ جائے، سوچو تو صحیح محتاجی کی کیفیت۔ اللہ اکبر، کہنے لگے لوگوں میرے رب کا دیکھو بھائی دیکھو، جب آپ سوچیں اللہ پر توکل والی کر لو گے، جب آپ اس ذہن کو اللہ پر یقین کی لگام ڈال کے بات کرو گے، پھر آپ کو مصیبتوں میں سے بھی فائدے نظر آئیں گے، چھوٹا چھوٹے کام میں بھی اللہ کا شکر کا موقع ملے گا، پھر ناشکریوں کے دروازے بند اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ بھلا کیا کہنے لگے سنو لوگوں، میرے اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، اور میرے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے، اس اللہ کا کروڑ ہا شکر اور احسان ہے، اس نے زیادہ مجھے ابھی بھی دے رکھا ہے، 3 ہاتھ اور پاؤں موجود ہیں، 3 بیٹے موجود ہیں، بس 1 بیٹا اور 1 ٹانگ لے لیا، اس کا بڑا شکر ہے۔ سبحان اللہ، ناشکری آئی نہیں، توکل ختم ہی نہیں ہوا، ذہن میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط گمان بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ اب بتائیے ان لوگوں کی زندگیوں میں بھلا غم پاؤں رکھ سکتا ہے؟ کیا ان کو کوئی اللہ سے مایوس کر سکتا ہے؟ کیا ان میں کوئی نا امیدی کی بات پیدا ہو سکتی ہے؟ ان میں کبھی بھی پیدا نہیں ہونی، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے اللہ پر توکل، اور اللہ نے اپنا کام کیا، ان کو کافی ہو گیا، کافی اور شافی ہو گیا۔ سب معاملات اپنے ذمہ لے لیے، اللہ کے لیے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے اللہ پر ویسا توکل کریں جیسا اس کا کرنے کا حق ہے۔ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، ان کے پاس نہ کچھ لوگ عیادت کرنے گئے، عیادت کی نہ تو بڑے پریشان۔ اب بیمار بندہ صحت مندوں کو کہہ رہا تم کیوں پریشان ہو؟
جس کی عیادت کرنے آئے ہو اس کے معاملے میں پریشان ہو کہ 30 سال کم از کم ان کو 30 سال ہو گئے تھے بستر پہ بیماری کی وجہ سے. 30 سال. اللہ اکبر. او بھائی سنائیے گا یہ واقعات اپنے بیماروں کو, اپنے بوڑھوں اور بزرگوں کو, ان کو ایسی خوشخبریاں سنا کے بستر موت پر بھی ہم جوانوں جیسی جذبے عطا کر سکتے ہیں, ان کو ایسا اللہ پر توکل اور یقین دے سکتے ہیں. کہنے لگے عیادت کرنے والوں تم کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ 30 سال سے اس بیماری کی وجہ سے میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جتنا اس بیماری پر صبر سے اللہ نے مجھے نوازا ہے, پوری زندگی نہیں نوازا. وہ کیسے؟ اب یہ بیمار ہے, اس کو اپنا صبر فائدہ دے رہا ہے, دیکھنے والے صحت مندوں کو اس کی بیماری فتنے میں ڈال رہی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے جب سے بیمار ہوں نا اللہ کا صبر, اس پر توکل, شکر کی حالت میں ہوں, آسمان سے فرشتے آتے ہیں مجھے سلام کرنے. اللہ تم کیا جانو میری حالت اور کیفیت. یہی وہ حالتیں اور کیفیت ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے, آواز ایک ہی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مالک الملک کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں, تجھ سے کوئی کمی کوتاہی کا تصور نہیں ہے. تو آج بھی اکیلا اور واحد ہے, تجھ اکیلے اور واحد پر میرا آج بھی توکل زندہ ہے. پھر توکل مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آیا نا. اب آپ نے اور ہم نے خود اپنی مشکلات سے باہر نکلنا ہے اس توکل کے ذریعے سے, اللہ پر یقین کی کیفیت سے, اللہ پر اعتماد کی حالت سے. اگر آپ کسی معاملے میں ناشکری کا شکار ہو پھر یہ آیتیں ذہن میں رکھیے گا. کمثل الشیطان, یہ تو شیطان کی کاروائی آپ پہ چل رہی ہے, اس کا حملہ آپ پہ کارگر ثابت ہو رہا ہے. آپ اس کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے ناشکری کا شکار ہو گئے, اور یہ ناشکری قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دے گی. وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر کہے گا قال انی بریء منک, میں تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ, مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. اگر ہمیں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہو, یہ ڈر ہمیں نا امید نہ ہونے دے, مایوس نہ ہونے دے, پریشان نہ ہونے دے, غم زدہ نہ ہونے دے, بلکہ ہر محاذ پہ کھڑا کیے رکھے, ہر جگہ پہ استقامت کی دیوار بنائی رکھے. بس یہ یقین پیدا آپ کر لیں, زندگی میں خوشیاں آپ کی آئیں گی, نہ مال کی کمی پریشانی لگے گی, نہ اسباب کی کمی کبھی غم لگے گی, نہ لوگوں کی تکلیفیں غم لگیں گی. ہر مسئلہ اللہ کے سپرد. پھر اللہ جانے اور آپ جانو, جس کا اللہ جانے بن جائے اس کا ہر کوئی بن گیا. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. ہمیشہ لوگوں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو, اوپر کی طرف گردن اونچی کر کے جھانک جھانک کے مت دیکھو. قریب ہے جب تم اوپر کی طرف دیکھو تو پھر اللہ کی جو نعمتیں تم پہ آنا تمہیں نعمتیں چھوٹی لگنے لگ جائیں. کیا شاہانہ سو ہے, کیا شاہانہ سو. اور دین کے معاملے میں اصول اس سے مختلف ہے. نیکی, تقوی, للہیت,
اس معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، تاکہ تمہاری منزل بنے کہ میں بھی اس قدر نیک ہو جاؤں، اس قدر متقی اور اس قدر صالح ہو جاؤں۔ اگر ہم اس اصول کے تحت جینا شروع کر دیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو وہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا اور مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا ہے اور اپنی اکثر مخلوق سے مجھے فضیلت دے کر رکھی ہے، مجھے بہتر بنایا۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جو یہاں والدین بیٹھے ہیں، ہم سب کی طبیعتوں میں ایک عجیب قسم کی ناشکری رچ بس گئی ہے۔ کیا جن کے 4 5 بچے ہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ یار اولاد ہونا بھی تو بہت بڑی نعمت ہے؟ آخر ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی ناشکریاں اور اس کے احساس محرومی تو جگہ جگہ ہماری آنکھوں میں پھر رہی ہیں۔ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس قلت کا میں شکار ہوں۔ بھائی اس کثرت کو گنو جو فضل آپ پہ اللہ نے کیے ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں اللہ کے حضور بلک بلک کے، ان کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دے دینا تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اور ہم غور کرنے لگ جائیں اپنے آگے پیچھے، ہم سب میں ایسی عاجزی پیدا ہو جو اللہ کا قرب دلا دے، ایسا توکل اور یقین پیدا ہو، ہر وقت خوش پھرتے پھریں، ہر وقت اس کا فضل تلاش کرتے رہیں اور خوشی سے اس کی عبادت کریں۔ یہی دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری مدد کے بغیر تو شکر بھی نہیں ہو سکتا، میری مدد فرما میں تیرے ذکر میں لگا رہوں۔ جب ہم دل سے اپنے رب کے اوپر مطمئن ہوں گے اور دلیل کے ساتھ خوش ہوں گے کہ یہ فضل بھی اللہ کا مجھ پر ہے، یہ نعمت بھی اس نے مجھ پہ کی ہے، اس چیز سے بھی مجھے عافیت میں رکھا ہے، اس مشکل سے بھی بچا کے رکھا ہے، پھر دل میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوگی یہ حقیقی محبت ہے۔ پھر یہ محبت انسان کو اللہ کی عبادت میں انتہا تک پیدا کرے گی۔ بس کوشش کیجئے، نیچے دیکھتے جائیے، سفر آسان ہو جائے گا، منزل پر پہنچنا آسان ہو جائے گا اور شکر گزاری کی حالت میں پہنچیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کا نا بیٹا فوت ہو جائے یا لے لیجئے کوئی اور بہت بڑا نقصان ہو گیا، اب نقصان کی خبر پہنچتے ہی نہ سنیے نقصان کی خبر پہنچتے ہی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا اس حال پہ بھی شکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ایک گھر بناتا ہے جنت میں اور اس میں لکھ دیا جاتا ہے بیت الحمدی، یہ میرے شکر اور تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے۔ یہ تو مشکل میں بھی مجھ سے بے چین نہیں ہوتا، یہ تو پریشانی میں بھی میرا توکل نہیں کھوتا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر اور دل سے اور دلیل سے شکر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زبان عطا کرے جو شکر اور ذکر کرنے والی ہو، ایسا دل عطا کرے جو اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انجنا اخوان المسجونین من السجن الكفار، اللہم احفظ بلادنا پاکستان، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔